کتاب الفروع من الکافی چھاپ دار الکتب الاسلامیہ مجلد نمبر 5 کتاب النکاح میں باب مناکحۃ النصاب والشکاک، ناصبی اور جو مخالف فرقے کے افراد ہیں، جماعت عمریہ کے لوگ ہیں، جو ناصبی نہ بھی ہوں، ان سے شادی کرنے کے کیا حکم ہے؟ فرمایا، ملاحظہ فرمائیے، تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوهم لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دینہ۔ تزوجوا فی الشکاک، ان کے عورتوں سے شادی کر لو، نواسب نہ ہو، ناصبی نہ ہو، ناصبی کو چھوڑ دیں، ناصبی سے شادی نہیں کر سکتے۔ ناصبی کے علاوہ جو دوسرے مخالفین ہیں، جو اہل بیت علیہ السلام یا شیعوں سے بغض رکھتے ہیں، ان سے شادی نہیں کرو۔ لیکن جن کو کام ہی نہیں ہے شیعوں سے، وہ شیعہ نہیں ہے لیکن شیعوں سے بغض بھی نہیں ہے، اہل بیت علیہ السلام سے بغض بھی نہیں ہے، ان سے آپ لڑکی لے سکتے ہیں، ان سے عورتوں سے شادی کر سکتے ہیں۔ ولا تزوجهم، لیکن ان کو اپنی عورت نہیں دے سکتے، اپنی بیٹی بہن ان کو نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، کیونکہ عورت اپنے شوہر کے ادب سے سیکھتا ہے، اس کے دین سے سیکھتا ہے، اس کے طرز و طریقے سے سیکھتا ہے۔ وَيَقْهَرُهَا عَلَى دِينِهِ، اور ایک دن آئے گا وہ اپنے عورت کو مجبور کر دے گا کہ آپ اپنا مذہب چینج کریں، پھر عورت بیچاری اس کے ہاتھ میں اسیر ہے، وہ کہاں جائے؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ اسی طرح ملاحظہ فرمائیے اگلے صفحے میں، تزوجوا فی الشکاک ولا تزوجوہم، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ مخالفین کے عورتوں سے شادی کر لینا، ولا تزوجوہم، ان کو عورت نہ دینا، لڑکی نہ دینا۔ فإن المرأة تأخذ من أدب زوجها ويقهرها على دینہ، کیونکہ عورت کیا کرتی ہے؟ عورت اپنے مرد سے سیکھتی ہے اور وہ اس کے مذہب کو چینج کر دے گا، مذہب اس کا چینج کر دے گا، ٹھیک ہے نا؟ قلت، فضیل بن یسار کہتا ہے، میں نے حضرت امام صادق علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کیا، ان لامرأتی اختا عارفة على رأینا وليس على رأینا بالبصرة الا قلیل فأزوجها ممن لا يرى رأیها، میری جو وائف ہے، میری جو بیگم ہے، فضیل بن یسار نے کہا، میری جو وائف ہے اس کی بہن وہ شیعہ ہے، وہ بڑی مولائی شیعہ ہے، اور وہ اس کی شادی کا وقت آ گیا ہے، شادی کرنا ہے اس کو، لیکن بصرہ میں شیعہ کوئی نہیں ہے، بصرہ میں شیعہ کوئی نہیں ہے، کیا جائز ہے میں اس کی شادی کرا دوں ایسے شخص سے جو شیعہ نہیں ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا، لا ولا نعمت ولا کرامہ، فرمایا کہ نہیں، بالکل ایسا کام نہیں کرنا، اس میں بلی ان مخالفین کے لیے کوئی کرامت نہیں ہے، کوئی احترام۔ ان اللہ عز وجل یقول فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اپنی عورتوں کو کفار کے حوالے نہ کرنا، یہ کفار کے لیے جائز نہیں ہے، کفار ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے کہ اہل بیت علیہ السلام نے یہ منع کیا ہے کہ جو شیعہ عورتیں ہیں ان کے آپ شادی کن سے نہیں کر سکتے، کن سے نہیں کرا سکتے؟ مخالفین سے نہیں کرا سکتے۔ تو اگر واقعاً سادات کے لیے بھی یہ حرمت ہوتی تو کیوں نہیں فرمایا؟ یہی کہ نہیں فرمایا ہے، بلکہ اس کے بالعکس فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ دلیل آئے گا انشاءاللہ اس کے بالعکس کیسے فرمایا۔ اچھا میرے عزیزو، اب یہاں پہ ایک بہت بڑا ظلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ سادات افضل ہیں اس لیے کفو نہیں ہو سکتے۔ یہاں پہ میں ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بہت سارے ایسے سادات کے فضائل میں جو احادیث ہیں، جو عوام میں نقل کیے جاتے ہیں، وہ احادیث کی کوئی اصل نہیں ہے، وہ غیر قابل اعتبار ہے۔ بہت سارے ایسے احادیث ہیں، مثلا سید اگر طالح بھی ہو، سید اگر فاسق و فاجر شرابی بھی ہو تو اس کا احترام کرنا واجب ہے، فرض کریں یہ حدیث، فرض کریں یہ احادیث غیر معتمد ہے، یہ ایسی کتابوں سے لی گئی ہیں جن کا کوئی اصل معلوم ہی نہیں ہے، اور یہ سنت اہل بیت علیہ السلام کے خلاف ہے، اور وہ ہم آپ کو دکھائیں گے۔ اور اس میں ایسے بعض ایسی احادیث ہیں جو وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فضائل کے احادیث ہیں، اور یہ علماء نہ جاننے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں لفظ ذریہ آیا ہے فرض کریں، یا لفظ اولاد آیا ہے، تو علماء نہیں جانتے کہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ ظاہر میں مطلق ہوتا ہے وہ لیکن معنی میں مخصوص ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ ہے قرآن میں، حدیث میں، سمجھ میں آ رہی نا؟ کیونکہ ہماری احادیث جو ہیں یہ متروک ہیں۔ ظلم تو یہ ہمارے مذہب کے ساتھ کہ احادیث اہل بیت علیہ السلام، جیسے اہل بیت علیہ السلام خود مہجور، خود اکیلے، ان کے احادیث بھی اسی طرح متروک مہجور ہیں۔ علماء تو پڑھتے نہیں، علماء تو شروح لکھتے نہیں، ان کو کیا پتہ، بیچارے نوجوان ذاکر وغیرہ ادھر ادھر کچھ، ان کو کیا سمجھ آئے گا؟ سمجھ میں آ رہی نا؟ وہ بھی علماء کے کتب پڑھتے ہیں، علماء خود اپنی کتب میں جب غلط لکھتے ہیں، علماء کو خود پتہ نہیں ہوتا، بڑا مجتہد آیت اللہ، اس کو پتہ نہیں حدیث کے الف بے کا نہیں پتہ، تو بیچارے دوسروں سے کیا گلا کرنا ہے۔
تو ایسی بہت ساری احادیث ہیں جو ظاہر میں اس میں لفظ ذریہ آیا ہے، لفظ اولاد آیا ہے، اس میں بڑی فضیلت بیان، لیکن وہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے، ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے ہے۔ اور اگر ان احادیث کو آپ فرض بھی کریں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کے لیے نہ بھی ہوں، تو صرف وہ فضیلت کو ثابت کر رہی ہیں، اس لیے حرمت زواج، حرمت نکاح کو ثابت نہیں کر رہی۔ سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ میں آپ کی خدمت میں، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سے بہت ساری باتیں آپ کو پتہ چل جائے گی، اور اس میں بہت سارے معارف ہیں کہ حضرت امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک بھائی تھے، حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کے فرزند زید ابن موسیٰ۔ زید حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پسر تھے، فرزند تھے۔ وہ آدمی گمراہ تھا، منحرف تھا، اور یہ بہت درد کی بات ہے کہ انسان اگر ایک شخص ہے، امام علیہ السلام کا بھائی ہے، امام رضا علیہ السلام کا بھائی ہے، امام کاظم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرزند ہے، لیکن وہ امامت کا منکر ہو، وہ منحرف ہو چکا تھا عقیدے میں بھی اور عمل میں بھی۔ اس نے کیا کہ اس کو کہتے ہیں زید النار۔ اس نے کیا کیا تھا زید النار نے؟ اس نے بصرہ میں مامون کے زمانے میں، ہارون کا جو بیٹا تھا، بنی عباس کا خلیفہ، اس کے زمانے میں بغاوت کی تھی، اور یہ سادات اس زمانے میں بغاوت بہت کرتے تھے، اور یہ ہمیشہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کو بیچ بہت اذیت ہوتی تھی ان سے، اور اذیت کرتے تھے یہ، یعنی ائمہ اطہار علیہم السلام کے بھائی اور ان کے چچا زاد بھائی، امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد یا امام حسین علیہ السلام کے اولاد جو امام نہیں تھے، وہ ائمہ اطہار علیہم الصلاۃ والسلام سے ان کو کافی اذیت ہوتی تھی، اور ان کے قضایا اغلب و بیشتر شیعوں کے لیے پوشیدہ ہے، بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ عام طور پر ہمارا دیان کس کی طرف ہوتا ہے کہ ہم بنی عباس کا ظلم بتائیں، بنی امیہ کا ظلم بتائیں، اور اس طرف نوبت نہیں آتی کہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے، زید اس زمانے میں یہ لوگ جو بغاوتیں کرتے تھے، یعنی پہلی بات تو یہ ان کا ظلم یہ تھا کہ امامت کا ادعا کرتے، اور وہ کہتے تھے امام معصوم سے آؤ ہماری بیعت کرو، امام معصوم سے کہتے تھے آؤ ہماری بیعت کرو۔ سمجھ میں آ رہی نا؟ یا اپنے گورنر کو بھیجتے مثلا امام علیہ السلام کے پاس کہ اس سے بیعت لے لو۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ادعا کر امامت کرتے، پھر وہ بغاوت کرتے تھے بنی عباس کے پاس، اور بنی عباس کے خلاف، اور بنی عباس کے پاس کوئی رحم نہیں تھا۔ بنی عباس بہت پاورفل تھے، ان کے پاس عسکری لحاظ سے، فوجی لحاظ سے قدرت، اس زمانے میں طاقت ان کے پاس لامحدود تھا، تو ان کے لیے ان کے بغاوت کو کچل دینا 1 منٹ کا کام تھا۔ تو ان کے جو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے اولاد میں سے جن لوگوں نے بغاوت کی ہے بنی عباس کے خلاف، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ تقریباً تمام کے تمام، یعنی بلا استثناء تقریباً کہہ سکتے ہیں، یہ منحرف لوگ تھے، اور یہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اذیت کیا کرتے تھے۔ اب ان کی کہانیاں بہت ہیں، زید کے زمانے سے، لیکن زید ابن علی ابن الحسین، زید امام زین العابدین علیہ السلام کے بھائی کے فرزند، اور امام باقر علیہ السلام کے بھائی، امام صادق علیہ السلام کے چچا، ان کے زمانے سے لے کے حضرت امام رضا علیہ السلام، حضرت امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے تک، ابو السرایا کے زمانے تک، ابو السرایا وہ ایک ابراہیم ابن طباطبہ، محمد ابن ابراہیم طباطبہ، ابراہیم ابن طباطبہ کا بیٹا تھا۔ یہ سادات بن الحسن تھے۔ ان کو ایک شخص تھا ظاہراً حسن المنصور السری، اس کو ابو السرایا بولتے تھے، اس نے دعوت دی کہ آپ خلیفہ بن جائیں، تو وہ خلیفہ بن گیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ مخالفین کے جو بڑے بڑے محدث ہیں، فضل ابن دکین ہیں مثلا، ابو بکر ابن ابی شیبہ، عثمان ابن ابی شیبہ، ان کے فقہاء آ کے ہمیشہ ان کے ساتھ بیعت کیا کرتے تھے۔ تو اس ابو سرایا کے زمانے تک ان کے بہت سارے بغاوتیں ہوئی ہیں، یہ تقریباً سب کے سب منحرف لوگ تھے۔ ان میں سے ایک زید النار تھا۔ زید النار نے کیا کیا؟ اس نے سنہ، اگر مجھے یاد پڑتا ہے، سنہ 199 ہے، ظاہر سنہ 199 کے لگ بھگ، سنہ 200 کے حوالی میں، ہجری میں، اس نے بصرہ میں اس نے بغاوت کی اور بصرہ میں اس نے کیا بنی عباس کے جو جتنے گھر تھے اس نے اس سب کو جلا دیا، آگ لگا دیا، تو اس لیے اس کو زید النار کہا گیا۔ تو وہاں پہ عراق میں جو بنی عباس کا گورنر تھا، اس نے اس کو اسیر بنایا، اس کو پکڑ لیا، اس کی شکست ہو گئی جنگ میں، اس کو پکڑ لی، تو اس نے قتل کرنے لگا تھا، تلوار اس کے گردن پہ رکھ دیا تھا۔ تو اس کو ایک شخص نے اس کی سفارش کر دی کہ دیکھو یہ ہے بنی ہاشم میں سے، ٹھیک ہے، اس نے بغاوت کی ہے، تم بنی ہاشم میں سے نہیں ہو، تم گورنر ہو عراق کے، لیکن یہ ہے بنی ہاشم میں سے، تم نے اگر اس کو قتل کر دیا تو تمہیں کہاں معلوم کل مامون کو غصہ نہ آئے
مامون کو غصہ نہ آئے، وہ کہہ دے کہ میں بھی ہاشمی ہوں، تم نے میرے چچا زاد بھائی کو کیوں میرے اجازت کے بغیر قتل کیا، تو وہ تیرا سر قلم نہ کر دے، کیونکہ ہارون کے زمانے میں ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تو وہ ڈر گیا، اس نے قتل نہیں کیا. پھر اس نے اس کو اسیر بنا کے ہارون کے پاس بھیج دیا. ہارون بڑا چلاک تھا، بڑا شیطان تھا. مکاری میں اس نے کہہ دیا کہ مثلا احسان کر رہے ہیں بنی فرزندان امیر المؤمنین علیہ السلام پر، اس کو حوالے کر دیا، امام رضا علیہ السلام کے حوالے کر دیا اس نے. زید النار امام رضا علیہ السلام کو حوالے کر دیا. پھر وہ امام رضا علیہ السلام ان سے منہ پھیر دیا امام علیہ السلام نے، اس کے کردار کی وجہ سے، اور اس سے متارکہ کلام فرمایا. اس زید النار اور امام رضا علیہ السلام کے کچھ احادیث ہیں عیون الاخبار میں، اس میں ایک باب ہے جناب صدوق رحمہ اللہ، وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، اس میں بہت سارا درس ہے، سمجھ میں آ رہی نا؟ تو اس میں سے ایک درس یہی ملتا ہے کہ بہت سارے فضائل جو عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عموم سادات کے لیے ہے، یہ فضائل ہیں اہل بیت علیہ السلام، یعنی ائمہ خدا علیہ السلام کے لیے ہیں. لیکن کیونکہ ان فضائل میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذریتی، میری نسل، میری اولاد، تو ان سے مراد وہی تھا کہ مثلا جو اولاد ابھی ہیں ان سے مراد یہی تھا کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان سے مراد یہی تھا. لیکن اب لوگ بعد میں اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ان کی نسل آگے تک ہے. تو میں کہنے کا مقصد یہ ہے بہت سارے فضائل ایسے ہیں، اور بہت سارے فضائل ایسے نہیں ہیں، مثلا احتمال یہی ہے کہ سب سادات کو اس میں شامل کیا جائے، لیکن بہت سارے فضائل ایسے ہیں. اس لحاظ سے ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو یہ احادیث دکھاتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، یہ کتاب ہے معانی الاخبار، کتاب ہے یہ شیخ صدوق رحمہ اللہ کی ہے، چھاپ دار المعرفہ. ہماری تقریر جو ہے ہمیشہ لمبی ہوتی ہے، ہماری ایک تقریر جو ہے نا، ہم ہمیشہ پہلے تقریر کرتے تھے 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے عربی زبان میں، جب ٹی وی ہمارے پاس ہوتا تھا. اچھا، بلکہ میں آپ کو معانی الاخبار کے بجائے عیون الاخبار سے دکھاتا ہوں، کیونکہ وہی حدیث عیون الاخبار میں بھی آیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو عیون الاخبار میں دیکھتے ہیں. ملاحظہ فرمائیے، کتاب عیون الاخبار، عیون اخبار الرضا علیہ السلام، چھاپ ہے منشورات الشریف الرضی رحمہ اللہ، جزء ثانی. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ قول رضا علیہ السلام لأخیہ زید بن موسیٰ، امام رضا علیہ السلام کی کا جملے، ان کے فرامین اپنے بھائی زید سے، زید بن موسیٰ سے، زید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے. ملاحظہ فرمائیے یہاں پر، کنت بخراسان، حسن ابن وشاء البغدادی کہتا ہے، الوشاء البغدادی کہتے ہیں کہ میں خراسان میں حضرت امام رضا علیہ السلام کے خدمت میں تھا، ان کے مجلس میں بیٹھا تھا. وزید ابن موسیٰ حاضر، زید جو حضرت امام کاظم علیہ السلام کے پسر تھے، فرزند تھے، وہ بھی وہاں پہ حاضر تھا، بیٹھا تھا. وقد اقبل على جماعة في المجلس يفتخر عليهم ويقول نحن ونحن، وہاں پہ مجلس میں جو شیعہ حضرات تھے، مومن تھے، ان پہ بیٹھ کے ان کو بڑا ان کی بے عزتی کر رہا تھا. وہ جو ہے نا، وہ اپنے آپ کو سید بنا کر ان کی خوب تذلیل کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ ہم ایسے ہیں، ہم ایسے ہیں، یہ حدیث میں یہ ہے، یہ حدیث میں یہ ہے، ہم ایسے ہیں، ہم ایسے، اپنی فضائل بتا رہا تھا وہ زید. وابو الحسن علیہ السلام مقبل علی قوم یحدثهم، اس وقت حضرت امام رضا علیہ السلام ایک دوسرے طائفے کے ساتھ گفتگو میں مصروف تھے. مجلس میں دوسرا گروپ تھا، اس سے امام رضا علیہ السلام بات کر رہے تھے، ان کے بھائی جو ہے وہی بغاوتی جس کو مامون نے معاف کیا ہے، اچھا، وہ ادھر دوسروں سے کہہ رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. فسمع مقالة زید، بس حضرت امام رضا علیہ السلام نے سن لیا کہ زید کیا کہہ رہا ہے، تو پلٹ گئے زید کی طرف. فالتفت الیہ، پلٹ گئے، التفات کیا ہے، پلٹ گئے. یہ خوب سن لو. یا زید اغرک قول ناقلی الکوفہ، فرمایا کہ زید سن لو، اغرک، تجھے دھوکہ دیا ہے، مغرور کیا ہے، مغرور عربی زبان میں کہتے ہیں جس شخص کو فریب ہو چکا ہے، تجھے فریب ہو چکا ہے. کوفہ کے جو محدثین ہیں، محدث اس زمانے میں کوفہ میں محدث بہت زیادہ تھے، اور اس میں شیعہ بہت زیادہ تھے. تم نے ہمارے شیعہ جو کوفہ میں محدثین ہیں، ان کے حدیث سنے ہیں، تو میں اس سے دھوکہ ہو گیا. یہ احادیث جو تم پڑھ رہے ہو، کہتے ہیں نحن و نحن، تم ان شیعوں کی تذلیل کر رہتے ہو، اور اپنے آپ کو ان پہ جو ہے بہت، حالانکہ وہ خود منحرف شخص تھا، امامت کا منکر تھا زید، سمجھ میں آ رہی نا؟ بہت. اور امامت کا جو منکر ہوتا ہے، وہ آپ کو میں بتاؤں، وہ ہوتا ہی کافر ہوتا ہے، جہنمی ہوتا ہے، جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے امامت کا منکر ہو. تو
تو امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ یا زید، اے زید، اغرک، تجھے فریب دیا ہے قول ناقلی الکوفہ، کوفہ میں جو ناقل حدیث ہیں، کوفہ میں جو محدثین حضرات ہیں، وہ حدیث نے انہوں نے آپ کو سنایا ہے، آپ کو احادیث سمجھ نہیں آئی، آپ بیوقوف بنے ان سے. ان الصدیق الطاہر علیہ السلام احسنت فرجہا فحرم اللہ ذریتها علی النار. یہ حدیث فرض کریں، یہ حدیث کہ حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ معصومہ ہے، احسنت فرجہ، یہ قرآن کی آیت ہے، احسنت فرجہ، یہ یعنی پاک دامن ہے. احسنت فرجہ بہت نہایت پاک دامن، مقدس. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی ذریت پر آتش جہنم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بی بی سلام اللہ علیہ، صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ نہایت پاک دامن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان پر کیا ہے، ان کی ذریہ پر آتش جہنم کو حرام کر دیا ہے، حرام کر دیا. تم نے یہی حدیث سنا ہے نا زید، تم نے یہی حدیث سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے واللہ ما ذاک، بخدا کی قسم، ما ذاک الا للحسن والحسین وولد بطنها خاصہ، خدا کی قسم یہ عام نہیں ہے. یہ حدیث ذریہ کے متعلق ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے زہرا سلام اللہ علیہ کی ذریہ کو اللہ نے حرام کیا جہنم پر. خدا کی قسم یہ حدیث کس لیے؟ صرف کن کے لیے؟ امام حسن، امام حسین علیہ السلام، اور جو حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے بطن مبارک سے دنیا میں آئے ہیں، ان کے لیے، صرف انہی کے لیے، سب کے لیے، سب جتنی نسل قیامت تک، ان سب کے لیے نہیں ہے، صرف انہی کے لیے ہے. فَأَمَّا أَن يَكُونَ مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ علیہم السلام یطیع اللہ ویصوم نہارہ ویقوم لیلہ. حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی عبادت کی کیا بات تھی؟ وہ زندان میں تھے تو داستان ان کی بہت مشہور ہے، کہانیاں سنائیں آپ کو، ابھی ہماری تقریر بہت لمبی ہو جائے گی، اور اصل ہدف جو ہے حرمت نکاح کے متعلق ہے تو اس سے رہ جائیں گے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ زید، تیرے والد جو تھے حضرت موسیٰ بن جعفر باب الحوائج علیہ السلام، ان کی حالت یہ تھی کہ وہ خداوند متعال کے مطیع تھے، خداوند متعال کے اطاعت کرتے تھے، ہر روز روزہ رکھتے تھے، اور ہر رات کو صبح تک وہ نماز پڑھتے تھے. وَتَعْصِيهِ أَنْتَ، اور تو کیا ہے؟ تو ایک فاسق آدمی ہے، تو ایک فاسق آدمی، تو ایک گناہگار، تجھے عبادت کا کیا معلوم؟ تعصی انت، تو ایک گناہگار آدمی ہے. تو روز قیامت ثم تجیئان یوم القیامت سوا، اور روز قیامت تم دونوں، تو بھی آتش جہنم پہ حرام، موسیٰ بن جعفر علیہ السلام بھی آتش جہنم پہ حرام، تم دونوں مساوی ہوں. لأنت اعز علی اللہ عز وجل من، اگر بات ایسی ہو تو مقصد یہ ہے کہ تم خدا کے نزدیک، تم گناہ کر کے تم جہنمی نہ بنو، اور وہ اس نے اتنی عبادت کی ہے حضرت باب الحوائج علیہ السلام نے، وہ بھی جنتی بنے. تم گناہ کر کے جہنم سے بچو، اور وہ عبادت کر کے جہنم سے بچے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی عزت، آپ کی فضیلت اللہ کے پاس زیادہ ہے. ان علی بن الحسین علیہ السلام کان یقول لمحسننا کفلان من الاجر، کفلان من الاجر ولمسیئنا ضعفان من العذاب. حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے تھے جو ہمارے خاندان کا نیکوکار انسان ہے، اس کو ڈبل کیا مل جاتا ہے؟ ڈبل کفلان من الاجر، ڈبل ریوارڈ مل جاتا ہے، ڈبل اجر ملتا ہے، 2 گنا اجر ملتا ہے. اور جو ہمارے خاندان کا، یعنی نسل طیبہ کا خاندان کے جو گناہکار افراد ہیں، ان کو سزا ملے گا، ان کو ڈبل ضعفان من العذاب، ان کو 2 گنا عذاب ملے گا. قال الحسن الوشار، راوی حدیث کہتے ہیں، ثم التفت الی، پھر حضرت امام رضا علیہ السلام نے اپنا چہرہ مبارک میری طرف فرمایا اور کہا کہ یا حسن کیف تقرؤون هذه الآیہ، اے حسن یہ آیت جو سورہ فاطر میں ہے ظاہر، یہ آیت یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، ہم تو اسی طرح پڑھتے ہیں نا، انہ عمل غیر صالح. اس آیت کو تم کس طرح پڑھتے ہو؟ انہ عمل غیر صالح، یا نوح، اے نوح یہ تیرا اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح. ہم تو اس طرح پڑھتے ہیں نا، سمجھ میں آئی نا؟ اب دیکھیں کیا حسن کیا فرمایا، اے حسن تم اس آیت کو کس طرح پڑھتے ہو؟ فقلت، میں نے جواب دے، من الناس من یقرأ انہ عمل غیر صالح ومنہم من یقرأ انہ عمل غیر صالح. تو میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ اس طرح پڑھتے ہیں انہ عمل غیر صالح،
نوح تیرا بیٹا جو ہے یہ عمل غیر صالح، عمل غیر صالح، یہ عمل غیر صالح ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ اس طرح پڑھتے ہیں انہو عامل غیر صالح، اس نے غیر صالح عمل انجام دیا ہے، اس نے غیر یعنی گناہ کار شخص، مخالفت کی، اپنے والد کو جھٹلایا اس نے، کہا کہ آپ پیغمبر ہی نہیں ہیں، استجیروا باللہ، نوح کے پسر نے. صحیح ہے نا. فمن قرأ انه عمل غیر صالح فقد نفاه عن ابيه. فمن قرأه انه عمل غیر صالح، جو شخص، حسن الوشا کہتا ہے، میں نے عرض کیا کہ جو لوگ پڑھتے ہیں کہ اے نوح تیرا یہ بیٹا، تیرا فرزند عمل غیر صالح ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل غیر صالح ہے یعنی زنا کی اولاد ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی زنا کی اولاد ہے، وہ نوح کے پسر ہی نہیں ہے، اس کی نسل میں سے ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا، فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا نہیں اس طرح نہیں، لقد کان ابنہ، نہیں اس طرح نہیں ہے. نوح کا جو بیٹا تھا وہ واقعاً اس کا بیٹا تھا. ولكن لما عصى الله عز وجل نفاه عن نبی، لیکن کیونکہ اس نے خدا کی معصیت کی، خدا کی مخالفت کی، اللہ نے فرمایا کہ تو نوح کے اہل بیت سے ہے ہی نہیں، تو نوح کے اہل بیت سے ہے ہی نہیں. کذا من کان منا لم یطع اللہ عز وجل فلیس منا. اسی طرح دیکھو اس کو کس کی طرف اشارہ ہے؟ امام علیہ السلام کا. امام اس کا اشارہ ہے کہ زید کی طرف ہے، اپنے بھائی زید کی طرف ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سمجھدار عاقل سمجھتا ہے کہ اگر ایک مجلس میں اس طرح محاورہ ہو تو وہ امام علیہ السلام کا اشارہ اپنے سکے بھائی کی طرف ہے. سکا شاید نہ ہو لیکن اس کا اسی کے باپ کے والد، ان کے باپ کے فرزند ہیں. اسی طرح من کان منا، جو ہمارے خاندان سے ہے، لم یطع اللہ عز وجل، جو اللہ تعالیٰ کے وہ کیا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہیں کرتا، وہ ہے امام زادہ ہے. اور زید جو تھا وہ اصلی سید تھا، یعنی محمد ابن اسماعیل ابن جعفر، علی ابن اسماعیل ابن جعفر، یہ محمد ابن اسماعیل ابن جعفر حضرت امام صادق علیہ السلام کا پوتا ہے. اس کی سیادت میں کوئی شک ہی نہیں. اس نے کیا اس کی داستان بہت معروف ہے. اس نے کیسے کوشش کی کہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کو قتل کرائے، ٹھیک ہے نا. عبداللہ ابن جعفر وہ پکا سید ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا بڑا بیٹا ہے. وہ اس نے امامت کا جھوٹا ادعا کیا حضرت امام کاظم علیہ السلام کے ہوتے ہوئے. حضرت امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا ان عبد اللہ لا یرید عبد اللہ ان یعبد اللہ، یہ خدا کے دین کا دشمن ہے، یہ نہیں چاہتا کہ کوئی خدا کی عبادت کرے. اچھا، کذا من کان منا لم یطع اللہ عز وجل فلیس منا، اسی طرح جو ہم میں سے ہو لم یطع اللہ عز وجل، وہ خدا کی اطاعت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. وانت اذا اطعت اللہ عز وجل فانت منا اہل البیت، اور اگر تم حسن الوشا تم خدا کی اطاعت کرو، صاحب تقوی بنو، تو تم ہم اہل بیت میں سے ہو، تم ہمارے بن جاؤ گے. اور انشاءاللہ تبارک و تعالی جب میں آپ کو احادیث دکھاؤں گا فضائل شیعہ میں، فضائل مؤمنین میں، تو آپ حیران رہ جائیں گے. شیعوں کی اصل کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے شیعوں کو کس طرح اہل بیت علیہ السلام کے نور سے بنایا، ان کی طینت سے بنایا. اہل بیت علیہ السلام کے یہ شجرہ کے یہ اوراق ہیں. اس طرح احادیث بہت زیادہ ہیں شیعوں کے متعلق. یہ عالم خلقت میں اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مثلا ہمارے ابدان بنائے، اللہ تعالیٰ نے اہل بیت علیہ السلام کے نور سے، ان کی طینت سے، ان کی مٹی سے ان کے شیعوں کو بنایا ہے. یہ اصل خلقت میں. اور پھر روز قیامت اہل بیت علیہ السلام کے شیعہ کیسے شفاعت کریں گے الا ماشاء اللہ. اور جو سید حضرات ہیں وہ دونوں میں شریک ہیں، وہ فضل سیادت میں بھی شریک ہیں اور فضل شیعہ ہونے میں بھی شریک ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا سید ہو جو بدبختی میں منحرف ہو جائے طریق اہل بیت علیہ السلام سے، تو وہ دونوں سے محروم ہو جاتا ہے، دونوں اس کا عذاب ڈبل بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی نا آپ کو؟ ان زید ابن موسیٰ کان ینادم المستنصر وکان فی لسانہ فضل وکان زیدیا. یہ زیدی بن چکا تھا، یہ زید ابن موسیٰ علیہ السلام یہ زیدی بن چکا تھا. اور مستنصر کا منادم تھا، ندیم تھا. ندیم اس شخص کو بولتے ہیں عربی زبان میں عام طور پر جو ساتھ بیٹھ کے کیا کرتا ہے، نستجیر باللہ. چلو ہم زید میں متعلق یہ نہیں کہتے، یعنی وہ اس مستنصر کے ساتھ بیٹھتا تھا بس. لیکن ندیم کا اور بھی معنی ہوتا ہے کہ جو شخص ندیم ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، یعنی وہ ندیم اس کو بولتے ہیں جو ساتھ بیٹھ کے شراب پی لے.
سمجھ میں آ رہی نا؟ یہ کہ اس میں حدیث میں ہے کہ وہ مستنصر خلیفہ عباسی مستنصر کا کیا تھا، ندیم بن چکا تھا بعد میں مامون کے بعد، اور اس کی وفات بھی سامرہ میں ہوئی. لیکن ہم کہتے ہیں چلو وہ شراب اس کا، وہ شراب سے بڑھ کے گناہ جو ہے اس کا امامت کا انکار کیا تھا اس نے. اچھا یہ حدیث دیکھیے، یہ حدیث بھی اسی کے قول کے تکرار ہے میرے عزیزوں، قول کا تکرار ہے. میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میری تقریر بہت لمبی ہو گئی اور جو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں وہ ختم نہیں ہوئی. ان باتوں کا انشاءاللہ تبارک و تعالی استمرار، ان کا بقیہ حصہ اگلے قسمت میں، اگلے حصے میں آپ کی خدمت میں تقدیم کروں گا. اس سے زیادہ لمبی تقریر کرنا شاید مناسب نہ ہو. تحریم نکاح ہے ہاشمیہ، ہاشمیہ یا سیدہ کا نکاح، سیدانی کا نکاح غیر سید مومن سے کیا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کے مزید اس کے متعلق ابھی تو اس خاص موضوع کے متعلق میں ہم داخل نہیں ہوئے ہیں، مقدمات میں ہیں ابھی. اس موضوع کو انشاءاللہ بیان کرتے ہوئے انشاءاللہ اگلے حلقے میں انشاءاللہ، اور شاید اگلے حلقے میں بھی نہ ہو سکے ہم اس کو بیان کریں. اس میں کئی حلقات لگیں گے اس کو بیان کرنے میں، اور ہمارے کوئی وہ خواہش نہیں تھی کہ اس موضوع میں داخل ہو جائیں، لیکن آپ لوگوں کے اصرار نے، کہ آپ لوگوں نے اصرار کیا کہ اس موضوع میں داخل ہو جائیں، اس کو بیان کریں، تو ہم اس لحاظ سے جو ہیں مجبور ہو گئے.